دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام ومن تبعهم باحسان الى یوم الحشر والمیزان۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں اور جو عبادات کرنی ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بتا دیا، کر کے دکھا دی۔ قرآن اور حدیث نے ہر چیز کو مکمل اور اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ رمضان سے پہلے جو مہینہ شعبان ہے، اس شعبان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے نفلی روزوں کے علاوہ اور کوئی ایکسٹرا عبادت اس شعبان کے مہینے میں نہیں ملتی، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں اس پر وضاحت کی تھی۔ اور جو بھی اس مہینے میں یا خاص طور پر 15 شعبان کو روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں، وہ یا تو ضعیف ہیں یا جھوٹی من گڑت اور خود ساختہ ہیں، جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مہینے میں کثرت سے اور بخاری اور مسلم کی اتھینٹک صحیح ترین روایات سے ثابت ہے، وہ کثرت سے روزے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے والا ہم میں سے اس دور میں کون بندہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شعبان کے مہینے میں آپ کی سنت پر ایسے ہی عمل کر رہا ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے؟ یعنی جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کے پیچھے سب لوگ پاگل ہو رہے ہیں، 15 شعبان کی عبادت اور روزے کے پیچھے۔ لیکن جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا، کثرت سے کیا اور پورا مہینہ کیا، اس کی طرف ہم مسلمانوں کی کوئی توجہ نہیں، یا ہم نے کوئی ایک روزہ بھی اس مہینے میں 15 شعبان کو چھوڑ کر کے شاید نہ رکھا ہو۔ اب آج کے اس درس میں کی طرف ہم آتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے، اور کیا واقعہ ہی 15 تاریخ کے بعد کوئی بھی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کچھ لوگ اس میں خاص ہیں؟ آج اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی 738 نمبر حدیث ہے، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے تو تم روزے نہ رکھو۔ اور دوسری حدیث میں جو ابن حبان کی ہے 3591 نمبر حدیث، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صوم بعد النصف من شعبان، کہ شعبان کے آدھے مہینہ گزرنے کے بعد روزے نہیں ہیں، حتیٰ یجیء شہر رمضان، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ جائے۔ اس طرح اور کئی احادیث ہیں جن میں کچھ احادیث ضعیف ہیں اور کچھ صحیح اور حسن درجے کی۔ یہ جو دونوں میں نے روایتیں پڑھی ہیں یہ صحیح ہیں، اور اسی طرح سے ملتے جلتے جو 15 شعبان کے بعد روزوں کے متعلق ہے منع کے کئی احادیث، ان میں کچھ ضعیف ہیں اور کچھ حسن ہیں، کچھ صحیح ہیں، لیکن یہ دو روایات صحیح ہیں۔ ذرائع یہ تو منع کے حوالے سے دو باتیں، اینڈ پر ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ رکھیں گے۔ اب جواز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے حوالے سے جو بات کی، صحیح بخاری کی 1914 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ تم میں سے کوئی بھی رمضان سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے کوئی بندہ روزہ نہ رکھے،
इल्ला अन यकूना रजुलुन काना यसूमु सौमन फलयसुम ज़ालिकल यौम, सवाए उस बंदे के, यानी रमज़ान से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले रोज़ा रखने से मना कर दिया, सवाए उस बंदे के जो बंदा आदतन अपने रोज़े रखता है तो वो रोज़े रख सकता है। यानी जिस बंदे की हर महीने में आदत है रोज़े रखने की, वो बंदा रोज़े रख सकता है। जैसे पीर और जुमेरात का रोज़ा है, यानी 15 शबान के बाद पीर और जुमेरात रमज़ान तक आएगी, तो जिस बंदे की पीर और जुमेरात रोज़ा रखने की आदत है वो रोज़ा रखेगा। वो इस हदीस में जो हमने पीछे पढ़ी मना की, उसमें वो बंदा दाखिल नहीं। आगे इसकी तफसील आ रही। दूसरी हदीस जो बुखारी शरीफ की 1970 नंबर हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लम यकुनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहर अक्सर मिन शाबान फ़इन्नहु यसूमु शाबान कुल्लु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी महीने के पूरे रोज़े नहीं रखते थे सवाए शाबान के, और शाबान के आप ऐसे रोज़े रखते थे जैसा कि आपने पूरे महीने के रोज़े रखे, यानी अक्सर महीने के रोज़े रखे या पूरे महीने के रोज़े रखे। अक्सर से मुराद यानी शायद कोई 1-2 रोज़े छोड़े हों, लेकिन कुल्लू से मुराद यानी पूरे महीने के शाबान के रोज़े रखे। और मुस्लिम शरीफ की 1161 नंबर हदीस में क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिरजुलिन, आपने एक बंदे से फरमाया, हल सुमत मिन सूररि हाज़ा शहर, क्या आपने इस शाबान के आखिर में रोज़े रखे हैं? क़ाल ला, तो उस सहाबी ने कहा नहीं, मैंने रोज़े नहीं रखे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा अफ़्तरत मिन रमज़ान फ़सुम यौमैनि मकानहु, जब तू रमज़ान के रोज़े मुकम्मल कर ले, क्योंकि अब तो रमज़ान शुरू हो चुका है, जब रमज़ान के रोज़े तेरे पूरे हो जाएं, रमज़ान ख़त्म हो जाए, तो ये जो 2 दिन के रोज़े तूने छोड़े हैं वो तू रख लेना, उनकी क़ज़ाई दे देना। अब इस हदीस के अंदर शाबान के आखिर में एक सहाबी के रोज़े रखने का जिक्र है, और उससे पहले वाली हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे महीने के रोज़े रखने का जिक्र है। उससे पहले वाली हदीस में यानी रमज़ान से 2 दिन या 1 दिन पहले रोज़ा रखने से मना किया गया, यानी 1-2 दिन पहले रोज़ा रखने से मना है, लेकिन बाद में 15 के बाद मालूम होता है कि तू रखना चाहे रख सकता है। असल में ये जो एक सहाबी का मसला है कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इस महीने के आखिर में रोज़े रखे हैं, उसने कहा नहीं, क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका था। तो आपने जो उसको फरमाया कि तू रमज़ान के बाद यानी रमज़ान के जब रोज़े तू रख ले, रमज़ान के बाद इन 2 दिनों की जगह पर तूने बाद में रोज़ा रखना है। अब ये सहाबी रमज़ान से पहले 2 दिन रोज़े या आखिर में रोज़े रख रहा है। इस सहाबी की आदत थी कि वो हर महीने के आखिर में नफली रोज़े रखता था, 2-3 या आखिर में उसके, या ये मालूम होता है कि उसके कोई नज़र के रोज़े थे। तो जब उसने ये हदीस सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के बाद रोज़े रखने से मना कर दिया, तो उसने फिर शाबान के ये आखिर के रोज़े इस वजह से नहीं रखे क्योंकि आपने मना कर दिया कि 15 शाबान के बाद रोज़े ना रखे। तो आपने फिर उससे पूछा कि तूने वो रोज़े रखे हैं? तो उसने कहा नहीं। तो आपने कहा कि जब रमज़ान ख़त्म हो जाए तो तू इस 2 दिनों की जगह पर रोज़े रखना। तो यहाँ ये जो दोनों रिवायतें मैंने आपके सामने रखी, दोनों मौजू 15 शाबान के बाद रखने की बातें और 15 शाबान के बाद मना की बातें, इससे मालूम ये होता है कि अगर कोई बंदा आधे शाबान के बाद रोज़ों वाली जो अहादीस है मना की, उनको सामने रख के रोज़े नहीं रखता तो वो सही कर रहा है, इसलिए क्योंकि अगर उसने 15 शाबान से पहले कोई रोज़े नहीं रखे तो इसमें वो लोग मुस्तस्ना होंगे जो 15 शाबान के बाद रोज़े रख सकते हैं, उनका हम जिक्र करते हैं ताकि इस दर्स का खुलासा और दोनों तरह की अहादीस को समझ सके। अगर कोई बंदा 13, 14, 15 ये चाँद की जिसको अयाम बीद कहते हैं, इनके रोज़े रखना सुन्नत है हर महीने, चाँद की 13, 14, 15। अगर कोई बंदा पहले भी हर महीने या कभी किसी महीने में उसको टाइम मिलता है वो 13, 14, 15 के रोज़े रखता है, तो वो इस महीने के अंदर भी 15 शाबान के भी 13, 14, 15 के वो रोज़े रखेगा। इसमें वो बंदा भी मुस्तस्ना है जो बंदा हर पीर और हर जुमेरात के अक्सर रोज़े रखता है, तो वो 15 शाबान के बाद जो पीर और जुमेरात आएगी वो रोज़े रख सकता है, वो इस मना वाली हदीस के अंदर नहीं। और जिसने निसफ शाबान से कुछ दिन पहले यानी 15 शाबान से कुछ दिन पहले उसने कुछ रोज़े रखे,
تو وہ بندہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں اکثر روزے رکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے 15 شعبان سے پہلے کوئی روزہ نہیں رکھا تو پھر اس کو 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی اس کی سوموار کے روزہ رکھنے کی بھی عادت نہیں تھی، جمعرات کے روزہ رکھنے کی بھی عادت نہیں تھی، تو اس نے شعبان کے مہینے میں بھی سوموار اور جمعرات کا کوئی روزہ نہیں رکھا۔ اب آدھا شعبان گزر چکا ہے تو اب بھی وہ رمضان تک سوموار اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس کی عادت نہیں، لیکن جس کی عادت ہے اس کے لیے جائز ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اس میں وہ بندہ بھی اور مرد اور عورت مستثنا ہے، یہ باتیں مرد اور عورت دونوں کے لیے، کہ جس نے کوئی نظر کے روزے مانے ہوں اور اس کو موقع 15 شعبان کے بعد مل رہا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ بندہ اس شعبان کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہا، وہ اپنے نظر کے روزے رکھ رہا ہے۔ یا کوئی ایسی عورت ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی یا حمل کی وجہ سے پچھلے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکی اور اس کو پورا سال ٹائم نہیں ملا بچے کی ولادت کے بعد پھر دودھ پلانے کا مسئلہ، اور یہ روزے اگلے رمضان سے پہلے رکھنے ہوتے ہیں، اب اس کو ٹائم نہیں ملا یا جو بھی سستی ہوئی، اب اس کو ٹائم مل رہا ہے 15 شعبان کے بعد، اس کے 15 روزے ہیں یا 10 ہیں یا 5 ہیں یا 3 ہیں یا 2 جتنے رہتے ہیں، تو یہ عورت بھی اس میں مستثنا ہے کہ اس نے رمضان سے پہلے اپنے پچھلے سال کے فردی روزوں کی قضائی دینی ہے، تو یہ بھی 15 شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کے کوئی کفارے کے، قسم کے کفارے کے یا دہار کے روزے ہیں تو وہ بھی 15 شعبان کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کے جواز کا معلوم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ شعبان کی وجہ سے 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھ رہے، شعبان کے الگ سے روزے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن جو بندہ سوموار جمعرات کا رکھتا ہے، 13، 14، 15 کا رکھتا ہے، یا اس کی کسی کفارے کے روزے ہیں یا کوئی منت کے روزے ہیں، تو یہ بندے اس سے مستثنا، کیونکہ وہ شعبان میں رکھ تو رہے ہیں 15 شعبان کے بعد، لیکن وہ شعبان کی وجہ سے نہیں رکھ رہے بلکہ وہ اپنے اس عذر کی بنا پر رکھ رہے ہیں۔ اور یہ شعبان کی ابتدا سے روزے اصل میں حکمت کیا ہے؟ جو رمضان شعبان کی ابتدا سے روزے رکھے گئے، اصل میں یہ رمضان کے روزوں کی تیاری ہے اور پریکٹس کے لیے یہ کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہمیں بھی یہ پریکٹس یعنی رمضان سے پہلے کرنی چاہیے۔ لیکن وہ بندہ جس نے 15 شعبان سے پہلے پریکٹس شروع کر دی وہ رکھے، جس نے 15 شعبان سے پہلے یہ پریکٹس شروع نہیں کی وہ نہ رکھے، کیونکہ شریعت میں عادت اور عبادت میں فرق ہے۔ جو عادتاً روزے رکھتا ہے جیسا کہ سوموار جمعرات کا ہم نے ذکر کیا وہ رکھے گا، لیکن جو عبادتاً شعبان کی وجہ سے رکھ رہا ہے وہ نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ 15 کے بعد روزے منع ہو گئے۔ مگر رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے رکھنا، بعض لوگ ہمارے ہیں استقبالیہ رمضان کے استقبال کے روزے رکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا، جیسا کہ ہم نے بخاری شریف کی 1914 نمبر حدیث میں ذکر کیا تھا کہ رمضان سے 2 دن یا 1 دن پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہونے سے پہلے منع کر دیا ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھو، سوائے اس بندے کا ذکر بھی کر دیا جو بندہ عادتاً روزے رکھ رہا ہے وہ رکھے، اور اس صحابی کو بھی جو اپنے روزے نہیں رکھے تھے اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بعد میں رکھ لینا کیونکہ تمہاری عادت تھی، اور جس کی عادت نہیں ہے وہ استقبال رمضان کی وجہ سے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھ رہا ہے تو وہ منع ہے اور خلاف سنت ہے۔ حکمت 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے میں، منع کرنے میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بندہ شعبان کے آخری اس نے شروع میں کوئی روزہ نہیں رکھا اور شعبان کے آخر میں 1 یا 2 روزے رکھ کر کے یہ نفلی روزے رمضان کے ساتھ وہ مکس نہ کر دے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آخر شعبان کی جو تاریخ ہوتی ہے نا 29 تاریخ اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتہ، حکومتیں اور وقت کے جو لوگ ہیں اپنی اپنی مرضی سے جب چاہیں چاند نکال دیتے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، جب چاہیں وہ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا، یہ شاید ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہم احتیاطی طور پر 29 شعبان کا یا 30 شعبان ہوگی روزہ رکھ لیں، شاید یہ جو 30 شعبان ہوئی شاید یہ 1 رمضان ہو، لیکن وقت کی حکومت نے ہمیں صحیح نہیں بتایا، تو یہ جو احتیاطی بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں من صام اليوم الذي یشک فیہ فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شک والے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ شک کیا ہے؟ شک یہ ہے کہ شاید آج شعبان کی 30 ہے یا رمضان کی پہلی، تو ہمیں دین نے کیا بتایا؟ دین نے بتایا کہ اگر 29 کو تمہیں چاند نظر نہیں آتا، یعنی تمہارا منظر صاف نہیں ہے، بادل ہیں، آج کل تو ٹیکنالوجی دوربینوں کے یہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب پہلے ایسا نہیں تھا تو حکم کیا
اصول بتا دیا. اگر تمہیں کسی طریقے سے پتہ نہیں چلا، اور آج شعبان کی 29 تاریخ ہے اور اسی طریقے سے رمضان کے آخر میں بھی 29 تاریخ کو اگر چاند واضح نظر نہیں آیا، ذرائع پتہ نہیں چلے، تو پھر کیا ہے، تم اس مہینے کے 30 دن پورے کرو. اور کیونکہ چاند کا مہینہ 30 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اور 30واں روزہ رکھو، یا 29 شعبان کو شام کو پتہ نہیں چلا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں، تو تم 30واں شعبان کا بھی شمار کرو، اور 30ویں کی شام کو چاند نظر آئے یا نہ آئے، منظر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ چاند کا یہ مہینہ 30 دن سے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو تمہارا ایٹومیٹیکلی یہ مہینہ پورا ہو گیا، تو تم اگلے دن سے تمہارا یکم رمضان ہے. اسی طریقے سے 29 رمضان کو شک ہے، پتہ نہیں چلا، تو تم یہ 30 دن رمضان کے پورے کرو، اور شام کو افطاری ہو جائے گی، 30 روزے پورے. اب ایٹومیٹیکلی اگلا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو تم اگلے دن عید پڑھ سکتی ہو. تو یہ شک والے دن کا بعد وہ روزہ رکھتے ہیں اپنی مرضی سے. دراصل ان کی نیت اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. نیت ان کی یہ ہے کہ اگر ہم 29 شعبان کا یا 30 شعبان کا روزہ رکھ لیں، شاید اگر اللہ کے ہاں یہ یکم رمضان ہے جو ہمیں ملک والوں نے یا ذمہ دار لوگوں نے نہیں بتایا، روایت حلال کمیٹی والوں نے، تو ہمارا اللہ کے ہاں یہ گناہ نہ لکھا جائے. یہ ان کی غلط فہمی، یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی ملک یا جن کی یہ چاند دیکھنے کی کمیٹی کی ذمہ داری، اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ ان پر ہے، پورے ملک پر، اور آپ پر نہیں ہوگی. تو یہ اپنے ذہن سے شک نکالیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہ کریں. اور رمضان سے 1-2 دن پہلے استقبالیہ رمضان کے روزے یہ صحیح نہیں. لیکن جو بندہ سوموار جمعرات کے روزے رکھتا ہے، یا ہر مہینے اس کی کوئی اپنی عادتاً رکھ رہا ہے وہ روزے، اسے کوئی دن خاص کیے ہیں، چھٹی کا دن ہے تو میں روزے رکھتا ہوں، تو وہ رکھ سکتا ہے. لیکن خلاصہ آدھے منٹ میں کیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد جو منع کرنے کی احادیث، روزہ رکھنے سے منع کرنے کی احادیث آئی ہیں، وہ سب لوگوں کے لیے نہیں، سوائے ان لوگوں کے لیے جو لوگ عادتاً روزے رکھتے ہیں. وہ 15 شعبان کے بعد بھی ان دنوں کے رکھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے 15 شعبان سے پہلے کوئی روزے نہیں رکھے تو ان کو 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے منع کر دیا تاکہ وہ پھر رمضان کی تیاری کریں. اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.